جناب 1 سال کے بعد اس کے اولاد ہو گئی۔ جب بیٹا ہو گیا تو اس نے اس کو غسل کرایا، کپڑے میں لپیٹا، موسیٰ کے پاس پہنچ گیا، ان کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہا یا نبی اللہ آپ پر سلام ہو، یہ بیٹا میرے پیدا ہوا، اس کا نام رکھ دیجیے۔ اب نام تو رکھ دیا موسیٰ نے، لیکن پریشانی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ غور نہیں فرما رہے، چہرے کے تاثرات ایکسپریشن نہیں بتا رہے آپ کے، کیونکہ آپ کی قوت سماعت مجھے لگتا ہے اب سلب ہو چکی ہے۔ ڈارون کی تھیوری ہے 45 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ملے تو اس کا گریبان پکڑ کے صفحے آداب پہ بٹھا دوں۔ یہاں قوت سماعت بلند ہوتی جاتی ہے، ذکر ہی ہے تھوڑا سا۔ اس سے تو کچھ کہا نہیں، اس سے کیا کہیں بھائی، اب اس سے تو کچھ نہیں کہا، بھائی اس سے کہوں گا جس نے مجھ سے کہا تھا کہ نہیں ہوگی، بھائی اس سے کیوں کہوں، تو کہاں سے لایا، میں تو اس سے کہوں گا جس نے کہا تھا کہ نہیں ہے۔ پہنچے کوہ طور پہ، یا اللہ فلاں وقت فلاں ٹائم ایک آدمی کے لیے میں نے تیری بارگاہ میں گزارش کی تھی کہ وہ بے اولاد ہے، اس کو اولاد دے دے، تو تو نے کہا تھا کہ تقدیر میں نہیں ہے، وہ تو بیٹا لیے گھوم رہا ہے۔ موسیٰ میں جواب اس کا بعد میں دوں گا، اس بات کا جواب بعد میں دوں گا، تم میرا ایک کام تم کرو، پہلے تم میرا ایک کام کر دو، میں تمہیں جواب دے دوں گا۔ کا کام بتا کیا ہے؟ کہ بستی میں واپس جاؤ، مصر میں واپس چلے جاؤ، ایک آدھا سیر انسان کا گوشت لے آؤ۔ کیا لے آؤ؟ یقین کریں میں ایسی مجلس پڑھتا نہیں ہوں، لیکن اب میں سمجھتا ہوں جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے ویسے ویسے تقاضے بھی بڑھ رہے ہیں۔ اب بھائی عمر بڑھتی ہے تو آدمی کو چھوٹی ہو جاتی ہے، آدمی کو تھوڑا سا بردباری آ جاتی ہے اور ضرورتوں کو محسوس کرتا ہے کہ سماج میں کیا ضرورتیں ہیں۔ ایک مجلس اور پڑھوں گا، وہ فضائل والی پڑھوں گا، یہ آپ سے پہلے مطلب یہ کہ آپ کو کمنٹ کر دیتا ہوں۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں کہ بھائی پہلے میں تمہیں جواب دے دوں گا کہ ہم نے اس کو اولاد کیوں نہیں دیا اور اب کیوں ہو گئی، تم ایک آدھا سیر انسانی گوشت لے آؤ۔ اب وہ آئے مصر میں جناب، آنے کے بعد جو بھی دروازہ سامنے پڑا تو مرزا صاحب آئے دروازے پہ، مرزا صاحب آدھا سیر انسان کا گوشت چاہیے، میں عراق سے تھکا ہوا آیا ہوں اور بہت طبیعت بھی بہت ناساز ہے، مجلس میں تو میں آپ کے کہنے سے آ ہی گیا تھا اور دروازہ بند ہے، کسی اور کو دیکھ لیجئے۔ اور وہ وہاں سے موسیٰ چلے، پھر کسی اور کا دروازہ کہتا ہے منصور بھائی السلام علیکم، وعلیکم یا نبی اللہ آپ یہاں آئیے بیٹھیے۔ کب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، ایک آدھا سیر انسانی گوشت چاہیے، مجلس میں سے تھکا آیا ہوں اور کل ڈیوٹی جانا ہے، اگر گوشت دے دوں گا تو ڈریسنگ کرانی پڑے گی، پتہ نہیں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، اس وقت معافی، پھر کسی اور وقت پہ آزمائیے گا۔ وہ دروازہ بند، تیسرے پہ گئے، چوتھے پہ گئے، آپ سوچ رہے ہیں یار بتائیے ایک نبی، اللہ کا نبی، کلیم اللہ، صاحب کتاب گوشت مانگ رہا تھا، کسی نے دیا ہی نہیں، کیسے لوگ تھے؟ تو کیا ہم دے دیتے؟ چندہ مانگنے والا آتا ہے تو ہم دروازہ بند کر لیتے ہیں، کوئی آسان بات تو تھی نہیں، اگر گوشت نہیں دیا تھا دروازہ بند کر لیا تھا، آج کوئی 5000 کی رسید کاٹنے کے لیے آئے تو 10 بہانے ہم بنا دیتے ہیں، ابھی تو کام ہی نہیں چلا، لیجئے فلاں کی سرکار چل رہی ہے اور کام دھندے سارے پٹ پڑے ہیں اور یہ چلے آئے رسید لے کے۔ تو وہ اتنا انسانی گوشت مذاق ہے؟ کوئی مذاق بات ہے؟ دروازے 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 گئے موسیٰ، ہر جگہ سے مایوسی، ہر جگہ سے انکار، ہر جگہ سے بہانہ، ہر جگہ سے ہیلا، منہ لٹکائے ہوئے جا رہے تھے اب واپس۔ تو میں اب اللہ سے کہہ دوں گا کسی نے دیا ہی نہیں، مانگا تھا کہ لے کے آؤ، میں نے تو محنت بہت کی، کسی نے دیا ہی نہیں۔ راستے میں ایک آدمی مل گیا، یا نبی اللہ کہاں جا رہے ہو؟ اور یہ چہرہ آپ کا ڈھلا ہوا ہے۔ کبھی اللہ نے ایک آدھا سیر انسانی گوشت مانگا تھا، دروازے دروازے گیا، کسی نے نہیں دیا، کیا کروں، مایوس ہو کے جا رہا ہوں، کہ ٹھہرو میں ابھی آیا، ٹھہرو میں ابھی واپس آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد 2.5 کلو گوشت لیے ہوئے آیا، اس نے آدھا سیر مانگا تھا، شاید اب مجھے لگ رہا کہ آپ سن نہیں رہے، آپ کتنا مانگا تھا؟ اچھا یہ بتائیں، آدھا سیر وہ